جن دادی ناول تیسرا حصہ۔ دھماکے اتنا زوردار تھا کہ وادی کی چٹانیں پھٹ گئیں۔ نیلی روشنی اور سرخاک آپس میں ٹکرائیں تو فضا میں جھماکے ہونے لگے۔ زریاب زمین پر گر چکا تھا، کانوں میں شور تھا، آنکھوں کے سامنے دھند۔ اسے صرف اتنا نظر آ رہا تھا کہ ریشانہ توفاق کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ توفاق نے چیخ کر کہا، تم ایک انسان کے لیے اپنی طاقت ضائع کر رہی ہو۔ ریشانہ نے جواب دیا، طاقت وہی سچی ہے جو کسی کمزور کی حفاظت کرے۔ توفاق کے چہرے پر غصے کی سیاہی چھا گئی۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی زنجیر فضا میں گھمائی اور وہ سر خاک کی گرداب بن گئی۔ زمین لرز اٹھی، درخت شعلوں میں بدلنے لگے۔ ریشانہ نے ہاتھ اوپر اٹھائے، اس کی ہتھیلیوں سے نیلی چمکدار روشنی نکلی جو آسمان کی طرف لپکی۔ اس کے گرد روشنی کا ایک دائرہ بنتا گیا، ایک ایسا دائرہ جسے دیکھ کر توفاق کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئیں۔ تم نے یہ طاقت پھر حاصل کر لی؟ تم تو نورزاد کا وہ راز ہو جسے ہم نے مٹا ہوا سمجھا تھا۔ ریشانہ نے سخت لہجے میں کہا، نور کبھی نہیں مرتا توفاق، اور نہ ظلم ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی توفاق نے زنجیر اس کی طرف پھینکی۔ زنجیر بجلی کی طرح گرجی اور پوری قوت سے ریشانہ کے سینے سے ٹکرائی۔ ریشانہ درد سے چیخی، نیلی روشنی بکھر گئی، اس کا وجود ایک لمحے کو لرزا۔ زریاب لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور اس کی طرف بھاگا۔ ریشانہ! لیکن توفاق نے زریاب کی طرف دیکھا اور ہنسا۔ اچھا، تو انسانوں سے کمزور کرتا ہے؟ پھر انسان ہی اس کی موت کی وجہ ہوگا۔ توفاق نے زنجیر الٹی جانب گھما کر پوری طاقت سے زریاب کی طرف پھینکی۔ زریاب کے پاس بچنے کی جگہ نہیں تھی۔ زنجیر اس کے بالکل قریب آئی، مگر اسی لمحے ریشانہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زنجیر اس کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ اس کا جسم ایک لمحے کو ہوا میں معلق ہوا، پھر زمین پر آ گرا۔ زریاب نے اسے بانہوں میں تھاما۔ ریشانہ کی آنکھوں میں آنسو جیسے نیلی بوندیں بن کر چمک رہے تھے۔ وہ کمزور آواز میں بولی، میں نے کہا تھا انسان کمزور نہیں ہوتا، محبت کمزور نہیں ہوتی۔ توفاق نے غراتے ہوئے کہا، یہ محبت ہی تمہاری تباہی ہے ریشانہ۔ نور ذات کبھی تمہیں قبول نہیں کرے گا، لہو ذات تمہیں مار دے گا اور انسانوں کی دنیا تمہیں جلا دے گی۔ ریشانہ نے زمین پر بیٹھے بیٹھے سر اٹھایا۔ اس کے زخم سے نیلی روشنی نکل رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت انگیز سکون تھا۔ میں جانتی ہوں یہ دنیا مجھے کہیں قبول نہیں کرے گی، لیکن زریاب، اس نے مجھے دیکھا ہے، سمجھا ہے، قبول کیا ہے۔ زریاب کی آنکھیں بھر آئیں۔ توفاق نے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ پہاڑ کی درمیانی چٹان پھٹ گئی، اندر سے سیاہ بھنور سا کھلنے لگا۔ ہوا میں عجیب سی گرج سنائی دی۔ توفاق غرایا، آج تم دونوں میرے ساتھ چلو گے، ریشانہ قیدی بن کر اور انسان قربانی بن کر۔ زریاب نے مضبوط لہجے میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ توفاق نے طنز سے کہا، تم جا چکے ہو انسان، تمہاری دنیا اب ختم ہے۔ اسی لمحے ریشانہ نے اپنا ہاتھ زریاب کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی نیلی روشنی بڑھنے لگی، زخم سے دھواں اٹھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر نئی طاقت کی لہر تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، زریاب، درو نہیں، مجھے اپنی دنیا کی روشنی یاد آ گئی ہے۔ نیلی روشنی اچانک بہت تیز ہو گئی، اتنی کہ توفاق چند لمحوں کے لیے آنکھیں نہ کھول سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری وادی ستاروں میں بدل گئی ہو۔